بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کے ہمارے مسئلے کا عنوان ہے مسئلہ توسل۔ مسئلہ توسل پہلے عام انداز میں سمجھے کہ ہے کیا، اس کے بعد اس کے اقسام کے بعد اہل سنت والجماعت جن اقسام کو مانتے ہیں اور بعض لوگ جن اقسام کو شرک و بدعت کہتے ہیں ان کا موازنہ ہوگا اور اہل سنت والجماعت کے دلائل کا بیان ہوگا، اور ان دلائل پر جو بعض لوگ شبہ کرتے ہیں ان شبہات کا جواب ہوگا۔ یہ ہمارے اس ٹائم کا مکمل خلاصہ ہے۔ جہاں تک تعلق ہے مسئلہ توسل کا کہ توسل ہے کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات دینے والی ہے اور انسان اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے جب مانگتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو عرض کرتے ہیں اللہ علم نافع عطا فرما، فلاں چیز عطا فرما، عزت عطا فرما، ذلت سے محفوظ فرما، ہمیں امتحان میں نہ ڈال، مصیبتیں ہماری دور فرما، رزق کی کمی کو دور فرما۔ ہم مختلف چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ بغیر کسی چیز کو واسطہ بنائے، بغیر کسی چیز کو وسیلہ بنائے اللہ سے مانگیں، اور دوسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں آپ کوئی چیز پیش کریں کہ یا اللہ اس کے صدقے، اس کے طفیل، اس کے وسیلہ سے اور اس کی وجہ سے آپ میرا فلاں کام کر دیں۔ ہم جب اپنی دعا میں کسی کو واسطہ بناتے ہیں، کسی چیز کو وسیلہ بناتے ہیں، تو اس درمیانی چیز کا نام ہے توسل، اس درمیانی چیز کا نام ہے وسیلہ۔ مثلا آپ نے دعا کی ہے کہ یا اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل قیامت کی رسوائی سے محفوظ کرنا، یہ آپ نے دعا کی ہے۔ آپ دعا ویسے بھی کہہ سکتے تھے کہ یا اللہ ہمیں قیامت کی رسوائی سے محفوظ کرنا۔ آپ نے دعا کرتے ہوئے اللہ کے نبی کو درمیان میں وسیلہ بتایا کہ ان کی وجہ سے آپ ہماری دعا قبول کریں، قیامت کے دن آپ ہمیں رسوا نہ فرمائیں۔ تو جب ہم اپنی دعا کرتے ہیں تو دعا میں جس چیز کو واسطہ بنا کر اپنی دعا کرتے ہیں اس واسطہ والی چیز کو وسیلہ کہتے ہیں، اور اس طریقے دعا کو توسل کہتے ہیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی کہ توسل ہے کیا۔ توسل کا ایک ہے لغوی معنی اور ایک ہے اس کا اصطلاحی معنی۔ لغوی معنی توسل کے دو ہیں۔ نمبر ایک، توسل آپ کسی چیز کے ذریعے سے کسی دوسری چیز پر پہنچے، اس درمیانی چیز کو توسل کہتے ہیں، وسیلہ کہتے ہیں۔ آپ نے یہاں سے جانا ہے سرگودا شہر، آپ کا کوئی کام تھا، آپ نے یہاں سے گاڑی پکڑی اور گاڑی پر آپ سرگودا شہر چلے گئے۔ آپ سے کوئی پوچھتے کیسے آئے، آپ کے آنے کا وسیلہ کیا تھا؟ بس میں آ رہا تھا، ایک موٹر سائیکل والا آیا، میں نے اس کو ہاتھ کا اشارہ دیا کہ طالب علم مجھے سرگودا شہر لیتے چلو، تو اس نے مجھے بائک پہ بٹھایا اور سرگودا پہنچا دیا۔ اچھا، یعنی آپ کے سرگودا شہر کے اندر پہنچنے کا وسیلہ یہ بائک ہے۔ تو وسیلہ اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے سے آپ کسی دوسری چیز کی طرف پہنچتے ہیں، یہ وسیلہ ہے۔ دیکھیے النہایہ فی غریب الاثر، علامہ ابن کثیر الجزری رحمہ اللہ نے وسیلہ کی تعریف کی ہے لغوی۔ الوسیلہ کو ہی فی الاصل، جب کسی چیز کا معنی بیان کیا جائے اور یہ کہا جائے فی الاصل، تو اصل کا معنی ہوتا ہے لغت۔ وسیلہ کا لغت میں معنی ہے ما یتوسل بہ الی الشیء۔ وسیلہ وسیلہ اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کسی دوسری چیز تک پہنچے، ایک وَلْتَقَرَّبُ بِهِ، اور اس کے ذریعے سے کسی کا تقرب لیں، کسی کی قربت لیں، کسی کی نزدیکی لیں۔ وسیلہ کا ایک معنی۔ وسیلہ کا ایک دوسرا معنی بھی ہے، اور وہ حکیم اللغت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ آپ ملفوظات میں لکھتے ہیں توسل لغت میں تقرب اور نزدیکی کو کہتے ہیں۔ قرآن شریف میں ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، یعنی اللہ کا قرب حاصل کرو۔ تو
वसीला के तवस्सुल के कितने माना हो गए? दो। नंबर एक वो चीज जिसके जरिए आप किसी और चीज तक पहुंचे। नंबर दो खुद कुर्बत को भी, नजदीकी को भी वसीला कहते हैं। यह वसीला का लुग़वी माना। वसीला का इस्तिलाही माना समझने से पहले वसीला की अक़साम समझ लें। अक़साम से वसीला का इस्तिलाही माना बहुत ज़्यादा वाज़ेह होगा। देखिए वसीला की तीन अक़साम हैं। जब हम वसीला देते हैं तो उसकी कितनी अक़साम हैं? नंबर एक वसीला बिदुआ, हम किसी नेक सालेह बुजुर्ग को, अल्लाह के वली को, अपने उस्ताद को, अपने शेख मुर्शिद को ये अर्ज करें, या सहाबा अंबिया को अर्ज करते थे, ताबीन सहाबा को अर्ज करें, या छोटा अपने बड़े को अर्ज करें कि आप मेरे लिए अल्लाह के दरबार में दुआ फरमाएं, मेरा फला काम नहीं हो रहा, आप मेरे लिए दुआ करें। अपनी दुआ में किसी और की दुआ को शामिल करना कि मेरे लिए आप ही दुआ करें, यानी अल्लाह ताला की तरफ पहुंचने के लिए किसी की दुआ को वसीला बना दे, इसी वसीला पे दुआ कहते हैं। सही बुखारी में हदीस नंबर 1013 हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है। फरमाते जुमा का दिन था। जुमा के दिन में एक आरामी आया और मस्जिद नबवी के बिल्कुल जो मिंबर रसूल था बिल्कुल उसके सामने खड़ा हो गया। हुजूर अलैहिस्सलाम उसको खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। उसने आकर आप अलैहिस्सलाम अर्ज़ की हलकत अमवार वनक़तअ सुबुल वनक़तअ सुबुल, या रसूल अल्लाह हमारा मवेशी हलाक हो गया, बच्चे मर रहे हैं, बारिश नहीं हो रही, आप दुआ फरमाएं। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, खड़े खड़े, अल्लाहुम्मा अस्क़िना अल्लाहुम्मा अस्क़िना अल्लाहुम्मा अस्क़िना। आपने 3 मरतबा ये कलिमात इरशाद फरमाए। हुजूर अलैहिस्सलाम अभी मिंबर से नीचे नहीं उतरे थे कि बारिश के कतरे मोती बनकर हुजूर की दाढ़ी से नीचे गिरा, बारिश शुरू हो। इतनी ज्यादा बारिश हुई कि पूरा हफ्ता बारिश है। दूसरा जुमा आया, नबी अलैहिस्सलाम मिंबर पर हैं, एक आरामी आया और उसने कहा, या रसूल अल्लाह दुआ फरमाए, अल्लाह बारिश को खत्म फरमा दे, हमारे तो मवेशी हलाक हो गए, रास्ते खत्म हो गए, बच्चे बर्बाद हो गए, दुआ फरमाए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह बारिश को मदीना मुनव्वरा से हटाकर गिरदोनवाह की जो पहाड़ियां हैं और इसी तरह जो वादियां हैं उन पर बारिश को घेर दे। अल्लाह तबारक व तआला ने बारिश को मदीना मुनव्वरा से घेर कर दीगर लोगों की तरफ उनका रुख कर दिया और सहाबा फरमाते हैं कि हम जब मस्जिद से घरों की तरफ गए तो बिल्कुल सूरज रोशन था, इस तरह बारिश बिल्कुल खत्म हो। हज़रत अनस बिन मालिक से किसी ने पूछा कि ये बंदा वही है जो पहला था या कोई और है? हज़रत फरमाते हैं पता नहीं कौन है, बाहर दूसरा बंदा आया। इस रिवायत से साबित होता है कि सहाबी रसूल अगर दुआ करते उनकी दुआ कबूल होती, लेकिन उन्होंने अपनी दुआ नहीं की बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम की दुआ को वसीला बनाया, इसे तवस्सुल बिदुआ कहते हैं। नंबर 2 तवस्सुल बिल आमाल सालिहा, इंसान नेक अमल अल्लाह के दरबार में पेश करे कि अल्लाह अगर आपको मेरे नेक अमल मकबूल है तो आप मेरी दुआ कबूल फरमाएं, मेरी मुसीबत दूर करें। सही बुखारी हदीस नंबर 3465 रिवायत है हदीसुल गार के नाम से। मारूफ रिवायत है, आपने सुनी होगी। 3 लोग थे, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुमसे पहली उम्र के 3 लोग थे। वो 3 लोग सफर पर जा रहे थे कि अचानक ऐसा कोई बारिश और आंधी शुरू हो गई। उन्होंने गार में जाकर दम लिया। अचानक गार के ऊपर एक पत्थर था, लड़खता हुआ आया और गार का मुंह बंद हो गया। अब बाहर जाने के लिए बड़े परेशान हैं, तो उन्होंने आपस में मशवरा करके तय किया कि हम अपना कोई नेक अमल अल्लाह के दरबार में पेश करते हैं और अल्लाह ताला से मांगते हैं कि अल्लाह अगर इस अमल को कबूल फरमाए तो हमसे मुसीबत दूर कर दे। एक ने दुआ मांगी कि मेरे पास एक मजदूर मजदूरी करता था, चावलों का मेरा कारोबार था, मजदूरी करता था, शाम को जब मजदूरी लेने का वक्त आया तो वो शख्स मुझसे चला गया, कुछ बात पर नाराज होकर चला गया। मैंने उसकी जो मजदूरी बनती थी उस मजदूरी से मैंने माल मवेशी लिया, उसको पालता रहा, चलते चलते बहुत बड़ा रेवड़ बन गया। अरसा बाद वो शख्स मेरे पास आया, उसको माल की जरूरत थी।
اس نے کہا ایک شخص میرا قرض آپ کے پاس ہے، میرے مال آپ کے پاس ہے، مجھے واپس کریں۔ تو میں بھی پہچان لیا، میں نے اس کو کہا کہ یہ جو ریور آپ کو نظر آ رہا ہے آپ چلے جائیں اور اس ریور کو لے کر اپنی ضرورت پوری کریں۔ اس نے کہا خدا کے بندے میرے کو ایک مزدوری تھی، آپ اتنا ریور دے رہے، میں اپنا رزق اور اپنا مال آپ سے لینے آیا ہوں، آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا میں مذاق ہی نہیں کرتا، حقیقتاً ہی آپ کا ہے۔ تو میں نے پھر ان کو پوری بات بتائی کہ یہ معاملہ تھا، پورے وقت لے کر چلا گیا۔ یا اللہ یہ کام میں نے آپ کی رضامندی کے لیے کیا تھا، اگر یہ کام آپ کے دربار میں مقبول ہے اس پر دور ہوا۔ وہ پتھر تھوڑا سا دور ہوا لیکن اتنا دور نہ ہوا کہ بندہ باہر جا سکے۔ دوسرے نے دعا کی اور اپنا جو عمل ہے، عمل صالح، وہ اللہ کے دربار میں پیش کیا۔ اس نے کہا میرا اللہ میں ڈھیر بکریاں چرانے والا آدمی ہوں اور ان کا دودھ دھو کر خود بھی پیتا ہوں، والدین اور بچوں کو پلاتا ہوں۔ میرا معمول یہ تھا کہ جب میں بکریوں کو واپس لاتا ہوں چرا کر ان کا دودھ نکال کر میں پہلے والدین کو دیتا ہوں، اس کے بعد اپنے بچوں کو دیتا ہوں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ مال مویشی چراتے چراتے میں بہت دور نکل گیا اور جب واپس آیا تو رات کافی بیت چکی تھی، والدین سو چکے تھے اور میرے بچے بلک رہے تھے۔ تو میں نے دودھ دھویا اور دودھ دے کر والدین کے سرانے میں کھڑا تھا۔ بچے میرے چیختے رہے، گڑگڑاتے رہے، لیکن میں نے انہیں دودھ کا وزن پیش نہیں کیا۔ میں نے دودھ اپنے والدین کے لیے کر کھڑا رہا اور ایک وقت آیا کہ والدین جب بیدار ہوئے پہلے دودھ ان کو پیش کیا اور بعد میں اپنی اولاد کو پیش کیا۔ اپنی اولاد کی ضرورت پر والدین کو ترجیح دی ہے۔ اگر یہ عمل آپ کے ہاں قابل قبول ہے تو یا اللہ اس کو مجھ سے دور فرمائے۔ پتھر مزید دور ہوا لیکن اتنا دور نہ ہوا کہ جس سے کوئی بندہ باہر آ جا سکے۔ تیسرا بندہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کرتا ہے، یا اللہ میری ایک چچا زاد بہن تھی، اس کو مال کی ضرورت پڑی، وہ میرے پاس مال لینے آئے، تو میں نے اس کو کہا کہ میری حاجت پوری کرو، بدکاری پر اس کو آبادہ کیا، مال لے جاؤ۔ خیر ناچار وہ کیا کرتی، اس پر عزامت ہوئی، میں غلط کام کر نہیں والا تھا، تو اس نے کہا ایک دفعہ خدا کے بندے کچھ تو خدا سے تھا، بس اس کا یہ کہنا تھا کہ میں ڈر گیا، میں نے مال اس کو دے دیا اور میں نے اس گناہ سے دور ہو گیا۔ یا اللہ میں نے آپ کے نام کی وجہ سے اس گناہ سے دور ہوا تھا، اگر میرا یہ عمل آپ کے دربار میں قبول ہے تو آپ اس پتھر کو دور فرمائیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ پتھر بہت دور جا گیا۔ ان تینوں حضرات کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ باب حدیث الغار امام بخاری رحمہ اللہ نے اس پر قائم فرمایا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو شخص اپنی دعا میں اپنے کسی نیک عمل کو پیش کرے تو نیک عمل کا پیش کرنا جائز ہے، نیک عمل کا پیش کرنا غلط اور ممنوع نہیں ہے، اور اس سے دعا کی قبولیت بڑھ جاتی ہے۔ یہ بھی اس حدیث مبارک سے واضح ہوتا ہے۔ وسیلہ کی قسم ثالث، تیسری قسم ہے وسیلہ بالزوات صالح، نیک ہستیوں کا وسیلہ اپنی دعا میں دینا۔ مثلا کوئی شخص کہتا ہے یا اللہ حضور علیہ السلام کے وسیلہ سے، انبیاء سابقین کے وسیلہ سے، صحابہ کے وسیلہ سے، تابعین کے وسیلہ سے، تبع تابعین کے وسیلہ سے، شہداء کے وسیلہ سے، بزرگان دین کے وسیلہ سے، محدثین، ائمہ، فقہاء، یعنی نیک ہستیاں جو اللہ کے دربار میں مقام اور مرتبہ رکھتی ہیں، ان کا وسیلہ اپنی دعا میں دیں اور اس وسیلے کے ذریعے دعا کریں تو یہ وسیلہ ایک بالزوات صالحہ ہے۔ یہ تین اقسام ہیں وسیلہ کی۔ ان تین اقسام کو جب آپ ملائیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وسیلہ کی اصطلاحی تعریف واضح ہو جاتی ہے۔ اپنی دعا میں وسیلہ کی اصطلاحی تعریف یہ ہوگی کہ اگر کوئی شخص کسی نیک صالح سے دعا کرے تو یہ وسیلہ کہلائے گا، یا اپنا کوئی نیک صالح عمل جس کے ذریعے خدا کی رضامندی کا طلبگار ہے اس کو اپنی دعا میں پیش کرے تو بھی وسیلہ کہلائے گا، یا کسی نیک صالح ہستی کو اپنی دعا میں پیش کر کے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگے تو یہ بھی وسیلہ ہے۔ گویا وسیلہ کی تعریف ان تین اجزاء پر مشتمل ہے: وسیلہ بالدعا، وسیلہ بالاعمال صالحہ اور وسیلہ بالذات۔ یہ وسیلہ کی تین اقسام ہیں۔ وسیلہ کی تین اقسام معلوم کرنے کے بعد
اب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وسیلہ کی کون سی قسم ایسی ہے جو اہل سنت والجماعت کے ہاں جائزہ ہے، مقبول ہے، مستحب ہے، اور کون سی ایسی ہے کہ جس میں بعض لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ دیکھیں اہل سنت والجماعت کے ہاں وسیلہ کی تینوں قسمیں جائز ہے، وسیلہ بالدعا بھی، وسیلہ بالاعمال صالحہ بھی، اور وسیلہ بالزوال بھی۔ اہل بدعت دو قسم کے گروہ ہیں، ان کے نزدیک وسیلہ بالدعا بھی درست ہے، وسیلہ بالاعمال صالحہ بھی درست ہے، لیکن وسیلہ بالذات کو وہ شرک کا چور دروازہ کہہ کر تعبیر کرتے ہیں، اس کو بدعت کہتے ہیں، اس کو گمراہی کہتے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے ان علماء کے بارے میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو علماء ہیں، یہ جو وسیلہ بالذات کی دلیل دے رہے ہیں، ان کا وسیلہ بالذات کی دلیل دینا اس طرح ہے جس طرح شرک کا ایک کھیت ہو، اس کو آپ پانی لگا رہے ہو، یعنی شرک کے کھیت کو پانی لگانے کے اور اس کو سینچنے کی مترادف جن علماء کو کرتے ہیں۔ ہم آپ کی خدمت میں یہ آپ دیکھیے مذہب اہل سنت والجماعت صفحہ نمبر 3 پر اہل سنت والجماعت کے اکابرین اور بزرگان دین اور اسلاف نے وسیلہ بالذات کے جواز کی بات کی ہے۔ دیکھیے نمبر 1 شفا صفا علامہ تقی الدین سبکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان التوسل بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم جائز فی کل حال، حضور علیہ السلام کا توسل ہر حال میں جائز ہے۔ توسل بالنبی ہے، اس سے پتہ چلا کہ 756 ہجری ہے ان کی وفات، 8ویں صدی ہجری تک توسل بالذات کا کوئی منکر نہیں تھا، کسی نے بھی توسل بالذات کا انکار نہیں کیا۔ توسل بالذات کے انکار میں سر فہرست جو شخصیت آئی ہیں علامہ ابن تیمیہ، آپ نے توسل بالذات کا انکار کیا اور ان کا اسی دور میں رد کیا گیا۔ علامہ تقی الدین سبکی رحمہ اللہ، آپ نے اس کتاب میں علامہ ابن تیمیہ کا توسل کا انکار کرنے کا اسی دور میں رد کیا ہے۔ آج جو لوگ توسل بالذات کے انکار کر رہے ہیں وہ دراصل اسی ایک فکر کو لے کر چلے ہیں۔ دیکھیے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں ہمارا موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا علم دیا تھا، ہم ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن اگر جس مسئلہ میں کوئی بزرگ عالم دین جمہور سے اختلاف کرے تو اس میں عالم دین کی تنقید کیے بغیر، ان کے مقام کو گرائے بغیر ان کی دلیل سے گفتگو کی جاتی ہے۔ جمہور اہل سنت والجماعت کا موقف راجح ہوتا ہے اور اس ایک شخصیت کا موقف مجروح ہوتا ہے اور اس کو شاذ کہا جاتا ہے۔ شاذ پر عمل نہیں کیا جاتا، عمل جمہور حضرات کی رائے پر کیا جاتا ہے۔ یہ انتہائی اعتدال کی بات، دیکھیے ہم مرکز اہل سنت والجماعت میں بیٹھے ہیں، مرکز اہل سنت والجماعت کا ماٹو اور طرز یہ ہے کہ ہم افراد اور تفویض سے بالکل یکساں ہو کر اصل ہم نظریات پر بات کرتے ہیں۔ کسی کی ذات کو زیر بحث لانا، غلط فروغ دینا، تنقید کرنا، اس کو ہم درست نہیں سمجھتے۔ ہمارے نزدیک اگر ہمیں کسی سے اختلاف ہے تو نظریات سے ہم ان کا نام بھی لیتے ہیں ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اور ایک مخالف کہہ کر اگر ہم نے جمہور سے بھی اختلاف کیا ہو تو ہم ان کو برا بھلا نہیں کہتے، البتہ ہم جمہور کا ساتھ دیتے ہیں اور ایک شخصی رائے کو شاذ کہہ کر اس پر عمل پیدا نہیں ہوتے۔ تو اہل سنت والجماعت کے اکابرین فرماتے ہیں قبل خلقی و بعد خلقی، آپ اسلام کی پیدائش سے قبل بھی، آپ اسلام کی ذات کا وسیلہ جائز، آپ کی پیدائش کے بعد بھی، فی مدت حیاتی فی دنیا و بعد موتی فی مدت البرزخ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ظاہری زندگی میں بھی جائز تھا اور آپ اسلام کے برزخ میں تشریف لے گئے، قبر مبارک میں چلے گئے، اس وقت بھی حضور اسلام کی ذات کا وسیلہ جائز ہے۔ نمبر 2 علامہ قسطلانی رحمہ اللہ المواہب اللدنیہ فرماتے ہیں وَيَنبَغِي لِلزَّائِرِ أَن يُكْثِرَ مِنَ الدُّعَاء، روضہ رسول کی جو شخص زیارت کرے تو اس کو چاہیے کہ تو دعا کثرت سے کرے۔ نمبر 2 وَالتَّضَرُّعُ، اور وہاں پر اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، وَالِاسْتِغَاثَةِ وَالتَّشَفُّعِ وَالتَّوَسُّلِ بِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں جا کر مدد چاہے، شفاعت کی دعا کرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پائے۔ یہ 923 ہجری میں کی وفات۔ نمبر 3 حجت اللہ بالغہ میں
امام الہند مسند الہند حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ آپ نے فرمایا ومن ادب الدعاء تقدیم الثناء علی اللہ والتوسل بنبی اللہ لیستجاب. دعا میں ادب یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کریں، اس کے بعد حضور علیہ السلام والسلام کا وسیلہ پکڑے تاکہ اس کی دعا قبول ہو جائے. تو اکابرین امت نے، اسلاف امت نے توسل بذات اور خصوصاً توسل بذات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف یہ جائز بلکہ مستحب قرار دیا ہے. اسی طرح المحنت المفند اس کے تیسرے اور چوتھے سوال کے جواب میں حضرت نے لکھا ہے، سوال لکھا اس کے بعد جواب لکھا عندنا وعند مشایخنا يجوز التوسل في الدعوات بالانبیاء والصالحین من الاولیاء والشہداء والصدیقین فی حیاتهم وبعد وفاتهم. ہمارے نزدیک اور ہمارے مشائخ کے نزدیک دعا میں انبیاء علیہ السلام، اولیاء، شہداء اور صدیقین کا وسیلہ جائز ہے، ان کی زندگی میں بھی اور وفات کے بعد بھی. بأن يقول في دعائه، اس کی صورت یہ ہے کہ انسان یوں دعا کرے اللهم انی اتوسل الیک بفلان ان تجیب دعوتی وتقضی حاجتی الی غیر ذلک. ان قسم کے الفاظ سے اگر کوئی شخص اپنی دعا میں وسیلہ لے ان نیک سیرت ہستیوں کا تو ہمارے یہاں بالکل جائز ہے. حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فوائد النوادر آپ کی آخری تصانیف میں سے آپ نے اس میں لکھا وَالثَّالِثُ دُعَاءُ اللَّهِ بِبَرَكَةِ هَذَا الْمَخْلُوقِ الْمَقْبُولِ وَهَذَا قَدْ جَوَّزَهُ الْجُمْهُورُ. اس وسیلہ کی ذات کو جمہور امت نے جائز قرار دیا. جو جائز قرار نہیں دیتے ان کو قول شاذ ہے، اور میں نے اس طرح عرض کیا کہ شاذ کو بیان کیا جاتا ہے لیکن شاذ پر عمل نہیں کیا جاتا. یہ آپ کے سامنے علماء اہل سنت والجماعت کے اکابرین اور اسلاف کا موقف آ گیا کہ جس طرح ہم وسیلہ بالدعا کے قائل ہیں، وسیلہ بالاعمال صالحہ کے قائل ہیں، اسی طرح وسیلہ بالذات کے بھی قائل ہیں. اہل بدعت میں سے دو گروہ ہیں، وہ وسیلہ بالذات کو بدعت اور شرک سے تعبیر کرتے ہیں. ان کی کچھ تحریرات ملاحظہ فرمائیں. آئیے اپنی سیکھیے. طالب الرحمان صاحب لکھتے ہیں کسی فوت شدہ نبی یا ولی کا وسیلہ دینا جائز نہیں کیونکہ یہ عمل صالح نہیں. فتاوی صراط مستقیم. وسیلے کا یہی وہ غیر مشروع طریقہ ہے جو انسان کو شرک میں مبتلا کر دیتا ہے. اسی طرح وسیلہ کیا ہے؟ عطاءاللہ بن دیالوی صاحب آپ لکھتے ہیں اسلام میں وسیلہ کا کوئی ثبوت نہیں. جواز وسیلہ پر کوئی ایک آیت، حدیث یا صحابی کا عمل نہیں. لہذا وسیلہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے. ابھی چل کے معلوم ہو جائے گا کہ وسیلہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے یا قرآن و حدیث کے موافق ہے. ابھی آپ کے سامنے بات آ جائے گی. ہم صرف موقف آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ ان حضرات کا موقف کیا ہے. شرک کیا ہے یہ بھی کتاب انہی مصنف صاحب کی ہے. آپ لکھتے ہیں اور وہ پاگل اپنے درخواست پیش کرنے کے لیے مخلوق سے وسیلوں اور واسطوں کو ڈھونڈتا بھی ہے. آگے لکھتے ہیں ایک جگہ پر مولانا طاہر صاحب ہیں ان کی خدمات پر میاں محمد الیاس صاحب انہوں نے جو لکھا وہ لکھتے ہیں یہ مولانا کی پہلی تصنیف ہے اور جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اس کا موضوع توسل وسیلہ ہے جو کہ پورے ہندوستان میں عام ہے اور شرک کے بنیادی اسباب میں سے. جو اکابرین، جو ہمارے محدثین اور جو ہمارے علماء اس کے قائل ہیں اور ہوتے چلے آئے ہیں، وسیلہ کو شرک کہنا صرف ہم پر یا آپ پر لاگو نہیں کر رہے بلکہ یہ لوگ وسیلہ پر شرک کا فتویٰ لگا کر گویا ہمارے اسلاف اور اکابرین پر فتوی شرک بھی لگا رہے ہیں اور فتوی بدعت بھی لگا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس قسم کی دراز دستیوں سے ہم سب کو محفوظ رکھیں. دلائل اور سنت والجماعت. دیکھیے دو باتیں یہاں پر میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں. ایک ہے وسیلہ بالاعمال، ایک ہے وسیلہ بالذات. ہماری دعا کے قبول ہونے میں، ہمارے کام کاج ہونے میں کسی نیک ہستی کی ذات کو دخل ہو، ہم نے اس بات کو ثابت کرنا ہے.
ٹھیک ہے، اگر کسی شخص نے بڑے سے کہا دعا کیجیے، اس نے دعا کر دی تو وسیلہ پہ دعا بھی ہے، لیکن اس وسیلہ پہ دعا کے ضمن میں وسیلہ بے ذات بھی موجود ہے. آپ نہیں سمجھے؟ اب دعا ایک عام گناہگار سے کیوں نہیں کرا دیتے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں مجیب دعوت الداعی اذا دعان. جب بھی کوئی بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. یہ ذرا ابتدائی بات ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں گے، آگے ذات کی بات سمجھنا آسان ہوگا. ہر پکارنے والے کی پکار کو خدا سنتے ہیں یا نہیں؟ سنتے ہیں. یہ کہاں لکھا ہے؟ قرآن کریم میں. ہمارا سوال یہ ہے وسیلہ پہ دعا کے آپ لوگ قائل ہیں. وسیلہ پہ دعا میں آپ کس بات پہ قائل ہیں؟ کہتے ہیں ہم اس بات پہ قائل ہیں کہ کسی نیک بندے سے آپ کہیں کہ میرے لیے دعا کریے جائے. سوال یہ ہے فاسق آدمی کی اللہ سنتے نہیں سنتے؟ سنتے. گناہگار کی بھی. بلکہ آپ لوگ ایک واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ 99 بندوں کو قتل کرنے کے بعد ایک بندے نے توبہ کی، اس کی توبہ بھی قبول کر دی. ایک بندے سے بدکاری سرزد ہوتی ہے، اللہ کے دربار میں دعا کرے اس کی بھی قبول ہوتی ہے. تو قبول ایک عام آدمی کی ہوتی ہے. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ آپ دعا کس سے کراتے ہیں؟ نیک ہستی سے دعا کے قائل ہیں یا فاسق فاضل ہستی سے قائل ہیں؟ جواب ہے کہ ہم نیک سے قائل ہیں. اس کا مطلب ہے دعا میں دونوں مشترک ہیں. آپ نیک ہستی کی طرف جاتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں، یہ اس بات کی دلیل ہے. دیکھنے میں یہ وسیلہ پہ دعا ہے، حقیقت آپ نے تقرب ذات کر دیا ہے. ورنہ اگر ذات کو درمیان سے ہٹا دے تو نفس بات اس کے پاس بھی ہے. اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں ایک ہے دعا کا خدا کے دربار میں مقبول ہونا، ایک ہے فرد کا مقبول ہونا. یہ فرد خدا کے دربار میں مقبول نہیں ہے، مردود ہے. بول کرے وہم، یہ کہتے ہیں لعنت. گناہگار گناہ کبیرہ کے مرتکب پر اللہ کی جانب سے لعنت ہے. لعنت یعنی بول کرے وہم. اس بندے کی ذات یہ بعید الرحمہ ہے. نیک فرد کی ذات ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. نیک بندے کی ذات کے خدا تعالیٰ کے قریب ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ اگر وسیلہ پہ دعا کو بھی کھول کریل کر دیں گے تو اس کا مال اور انجام یہ وسیلہ پہ ذات ہی کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ بھی اس بات پہ قائل ہو چکے معلن کہ یہاں ذات کو قبولیت دعا میں دخل ہے اور ذات کو دخل ہونا کسی طرح وسیلہ پہ ذات ہے. ہمارے اور سنت و جماعت کے دلائل سے معلوم فرمائیں. دلیل نمبر 1 کی قرآن کریم کی آیت ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 89. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. اس سے پہلے یہ لوگ کافروں کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لیتے تھے، ان کے ذریعے سے فتح طلب کرتے تھے. اس کا واقعہ یہاں پر 4 تفاسیر میں ایک ہی واقعہ لکھا ہوا ہے. تفسیر عزیزی میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ اس آیت کا شان نزول لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ابو نعیم اور بیہقی اور حاکم نے 7 اسناد صحیحہ اور طرق متعددہ کی روایت کی ہے کہ یہودی مدینہ کے اور یہودی خیبر کے جس وقت 7 بت پرستوں عرب کے یعنی فرقہ بنی اسد اور بنی غطفان اور جوہینہ اور غدرہ کے جنگ کرتے تھے، مغلوب ہو جاتے اور شکست کھاتے، لاچار ہو کر طرف دانش مندوں اور کتاب اپنے کے رجوع کیا. انہوں نے بار تعامل بسیار کے یہ دعا اپنے سپاہیوں کو تعلیم کی کہ لڑائی کے وقت میں پڑھا کریں، پھر مغلوب نہ ہوئے اور فتح پاتے تھے. گویا جب یہ یہود کا قبیلہ اپنے مخالفین کے خلاف جنگ کرتا اور ہارتا تھا، اپنے علماء اور اہل کتاب علماء جو ان کے پاس آتا وہ ان کو کہتے کہ آپ یہ دعا پڑھیں. یہ دعا کرتے تھے تو اس سے جنگ میں فتح ہو جاتے اور مغلوب نہ ہوتے. دعا کے الفاظ یہ ہے اللہم ربنا انا نسألک بحق احمد النبی الامی الذي وعدتنا ان تخرجه لنا في آخر الزمان وبكتابك الذي تنزل علينا آخر ما ينزل ان تنصرنا على اعدائنا. اے اللہ ہم تجھ
से हजरत अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक और वसीले से जो नबी उम्मी है, जिसका तूने हमसे वादा किया है कि उसको तू आखिरी ज़माना में भेजेगा, और उस किताब के वसीला से जिसका तूने आखिरी ज़माना में नाज़िल करने का वादा फरमाया, हम सवाल करते हैं कि आज के दिन तू हमारे दुश्मन पर गलबा अता फरमा। इसमें अल्लाह के नबी की ज़ात का वसीला भी पेश किया गया, और नंबर 2 किताबुल्लाह का वसीला भी पेश किया गया। ये कुरान करीम की आयत है। इस आयत के खिलाफ कोई और आयत मौजूद नहीं कि अब ये वसीला खत्म है, अब ये वसीला नाजायज है, अब ये वसीला हराम है। और आप हज़रात इस बात को जानते हैं, नूरुल अनवार में भी है और हमारी उसूल फिक़्ह की किताबों में मौजूद है कि अगर कोई मसला, कोई अमल उम्मत साबिक़ा का है और हमारे पैगंबर ने या किताबुल्लाह ने उसको पेश किया और बगैर नकीर के पेश किया हो, तो वो मसला हमारी उम्मत का हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात का वसीला ये लोग लेते आए और अल्लाह ने बयान किया, लेकिन अल्लाह ताला ने इसकी तरतीब नहीं फरमाई, जो इस बात की दलील है कि वसीला बिज़ात आज के दौर में हमारे लिए जायज़ है। इसको गलत कहना, इसको खिलाफ कुरान और सुन्नत कहना, ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। ये वाक़या जो है, और शान नज़ूल तफसीर अज़ीज़ी, रूहुल मानी, तफसीर हक़ानी और तफसीर मारिफ़तुल क़ुरआन में मौजूद है। इस पर एक हल्का सा इश्काल है, ज़रा उस इश्काल को समझें और उसके बाद जवाब समझें। पीछे एक इबारत आपको मैंने दिखाई है, उस इबारत को एक मरतबा हम दोबारा देख लेते हैं। ये मोहम्मद हुसैन नेलवी साहब उन्होंने लिखी थी। दरअसल ये मसला यानी तवस्सुल का हुनूद और नसारा से चला आ रहा है। हुनूद हिंदू को कहते हैं, नसारा नसरानी क्रिश्चियन को कहते हैं। गोया ये मसला ऐसा है जो हिंदुओं के यहाँ है और ईसाइयों के यहाँ है, मुसलमानों का ये मसला नहीं है। इसकी बुनियाद किस इश्काल पर है? इश्काल ये है कि देखें, आपने जो तवस्सुल बिज़ात की दलील पेश की कुरान से, मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए ये जो अमल था, ये अमल करने वाले कौन थे? मुशरिकीन थे, यहूद थे। तो आप तवस्सुल बिज़ात में जो दलील पेश कर रहे हैं, ये दलील तो यहूद की है, तो ठीक कहते हैं कि हुनूद का है और जब ईसाइयों का, नसारा का है, उनकी तो बात तो दुरुस्त है। इसका जवाब मैंने आपके पास अर्ज कर दिया कि देखिए, तवस्सुल जो है, तवस्सुल बिज़ात, ये उम्म साबिक़ा की इस अमल से साबित है, लेकिन हम क्यों ले रहे हैं? इसलिए हम ले रहे हैं अल्लाह ने और अल्लाह के नबी ने जब इसका तज़किरा फरमाया, सहाबा में है, तो इसकी तरदीद नहीं की गई। और नूरुल अनवार में मुल्ला जीवन भाई मौला लिखते हैं, शराअो मन क़ब्लना शरीअतुना मा लम तुनसख। पिछली शरीयतें जब हमारे शरीयत में पेश हो, जब तक मंसूख न हो, उसका वही हुक्म है जो शरीयत मुहम्मदी है। तो कहाँ की इंसाफ है, कहाँ का इंसाफ है कि सिर्फ और सिर्फ ये कि वो वसीला देते थे, हम उसको कुफ्र और शिर्क से ताबीर कर दें, और न कल तो ये भी कहेगा कि ईसा अलैहिस्सलाम ने इबादत खुदा को किया था, और तुम भी देखो तो गलत कहते हो। तो हम कहेंगे हमारे नबी भी उसी दावत को लेकर चले हैं, हमारे नबी ने उस दावत को बयान करके तरदीद नहीं की, तो दलील इस बात की कि तौहीद वहाँ भी थी, तौहीद आज भी है। बिल्कुल इसी तरह हमारे पैगंबर पर जो कुरान नाज़िल हुआ, इस कुरान में उसी वसीला का तज़किरा मौजूद है। कुरान ने तरदीद नहीं की, जो दलील है कि वसीला पहले भी जायज़ था और वसीला के साथ आज भी जायज़ था। एक बतौर इल्ज़ाम के एक और बात समझ लीजिए। देखिए, हम इनसे एक बात करते हैं, हम कहते हैं कि आप जो वसीला बिल आमाल सालिहा के कायल हैं, वो किस वजह से कायल? इसकी दलील, तो उनकी दलील हदीस और गार है कि गार का पत्थर जब ऊपर आया था, तो 3 बंदों ने अपने नेक अमाल पेश किए थे, तो आमाल सालिहा ने गार के पत्थर को दूर करने का सबब बना, इसलिए वसीला बिल आमाल जायज़ है। हम उनसे कहते हैं कि सही बुखारी में अल्लाह के नबी ने जब ये रिवायत पेश की, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ये कौन लोग थे? ये तुम्हारी उम्मत नहीं थी, पहले किस्म की उम्मत थी। अगर इस वजह से पिछली उम्मत का मसला आप रद्द करते हैं कि उम्मत साबिक़ा का है, तो वसीला बिल आमाल सालिहा किस उम्मत का मसला है? ये तो हमारे नबी सलाम ने तो सराह के साथ बयान फरमाया कि तुमसे पहले के लोग थे,
تو اگر پہلے کے لوگ وسیلہ پہ ذات کریں تو رد کر دیا جائے، تو پھر آپ یہ کریں کہ آپ ایک وسیلہ کا انکار نہ کریں بلکہ آپ ڈبل کا انکار کریں تاکہ لوگ کریں کہ پکے تو نہیں، کہ وسیلہ پہ ذات کو بھی نہیں مانتے کیونکہ پہلی امت کا مسئلہ تھا، اور وسیلہ بن اعمال صالحہ کو بھی نہیں مانتے کیونکہ حدیث و غالب قرآن نے روکی ہے، امت محمدیہ کا مسئلہ نہیں۔ ہم یہ بات عرض کرتے ہیں کہ وہ اللہ نے بتایا بغیر نکیر کے، ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے بتایا بغیر نکیر کے، ہم یہ بھی مانتے ہیں۔ تو اب یہ قرآن و حدیث کے مخالف کیسے ٹھہرا؟ یہ تو موافق ہے قرآن و حدیث کے، اس کے مخالف ٹھہرنا کہ آپ کی ذہنی اختلاف ہو سکتی ہے، دلائل کی دنیا میں یہ بات نہیں چلتی۔ نمبر 2 دلیل نمبر 2 دیکھیے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، جب یہ لوگ گناہگار جب یہ ظلم کریں اپنی جانوں پر، جاؤں کا یہ آپ کے پاس آئیں، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اللہ سے بھی گناہوں کی معافی طلب کریں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور پیغمبر پاک بھی ان کے گناہوں کی معافی مانگیں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ اس سے آیت مبارکہ میں دیکھیے اور سے ذرا سمجھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے گناہ کو قبول کرے گا۔ اس کے لیے کتنی باتیں پیش کی گئی ہیں؟ 2۔ نمبر 1 یہ خود استغفار کریں، نمبر 2 ان کا پیغمبر ان کے لیے استغفار کرے، خود بھی استغفار کریں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو لفظ ارشاد فرمایا، اللہ ارشاد فرماتے ہیں فاستغفروا اللہ، یہ ان کا عمل ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استغفار کریں، واستغفر لهم الرسول، اللہ کے نبی ان کے لیے استغفار کریں۔ ذرا اس کو توجہ سے سمجھیں، ہم یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ قبولیت دعا میں اللہ کے نبی کی ذات کو دخل حاصل ہے، ذات درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ قبولیت دعا میں پیغمبر کی ذات کو دخل ہے، جس سے وسیلہ ذات کا اس بات ہوتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ جب یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر دیں، گناہ کر دیں، اللہ کے نبی بھی ان کے لیے دعا کریں، یہ بھی دعا کریں، بس یہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ فرمایا جاؤں کا، یہ اپنے گھر میں بیٹھ کر استغفار کریں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا جاؤں کا، یہ آپ کی ذات کے قریب آ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور آپ بھی ان کے لیے دعا کریں مغفرت کی۔ اس سے بات ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں 2 چیزیں ذکر فرمائی ہیں، نمبر 1 ان کا اور پیغمبر علیہ السلام کا عمل وہ ہے استغفار کرنا، نمبر 2 اللہ کے نبی کی ذات کے پاس آنا، اس کے لفظ جاؤ کا ارشاد فرمایا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ وسیلہ بال دعا بھی اس آیت سے جائز ہوتا ہے اور وسیلہ بالذات صالح اس سے جائز ہوتا ہے۔ اگر حضور کی ذات کو دخل نہ ہوتا جاؤ کا کی ضرورت نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے امام مالک بن انس المدنی رحمہ اللہ، امام دار الہجرہ، متوفی 179، آپ نے اسی آیت مبارکہ سے استدلال کیا ہے وسیلہ کے ساتھ پر۔ دیکھیے روایت موجود ہے، خلیفہ منصور ایک بار مدینہ منورہ آئے اور روضہ رسول پر آیا، امام مالک سے اس نے دریافت کی، ایک مسئلہ پوچھا، اس نے کہا استقبل القبلۃ بعد ام استقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا دیکھیں میں حضور علیہ السلام کے روضے پر آیا ہوں، میں روضے کی طرف منہ کر کے اللہ سے دعا مانگوں یا اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کروں؟ جب آپ کسی مقبرے پر جائیں، قبر پر جائیں اور وہاں دعا کرنی ہو تو دعا کرنے کے لیے آپ کون سا طرز اختیار کریں؟ یعنی قبر کی طرف رخ کر کے دعا کی جائے یا قبر کو پشت کر کے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے دعا کی جائے؟ یہ مسئلہ اس نے امام مالک بن انس المدنی رحمہ اللہ سے پوچھا۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا وَلِمَ تَصْرِفُ وَجْهَكَ عَنْهُ، اے خلیفہ منصور حضور علیہ السلام کی قبر مبارک سے آپ کو کیوں پھرتے؟ وَهُوَ وَسِيلَتُكَ وَوَسِيلَةُ أَبِيكَ آدم علیہ السلام إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ ارے حضور علیہ السلام کی ذات ہی ایسی ہے جو آپ کا بھی وسیلہ ہے اور آپ کے والد گرامی حضرت آدم علیہ السلام ان کا بھی قیامت کے دن وسیلہ ہے۔ ان سے منہ کو پھرتے ہیں، مطلب آپ حضور علیہ السلام کی ذات مبارک کی طرف رجوع کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ آگے ارشاد فرمایا فَاسْتَقْبِلْهُ،
حضور کی ذات کی طرف دعا کیجئے، رخ کیجئے، واستشفع بہ، اور اللہ کے نبی کی ذات کے ذریعے شفاعت طلب کیجئے، فیشفعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ قال اللہ تعالیٰ، اب سوال یہ ہے، توجہ ذرا بات سمجھیں، حضرت امام مالک نے فرمانا چاہتے ہیں ایک ہے قبلہ کی طرف آپ نے رخ کیا اور آپ نے کہا کہ یا اللہ میری دعا قبول کر، اس میں گویا آپ نے ذات نبی کو درمیان میں وسیلہ نہیں بنایا۔ جب آپ رخ پیغمبر علیہ السلام کی ذات کی طرف کریں گے تو گویا آپ نے اپنی دعا میں حضور علیہ السلام کی ذات کو وسیلہ بنایا۔ امام مالک یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ جو اس آیت میں ہے قال اللہ تعالیٰ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، یہ جو آیت ہے اس بات کی دلیل ہے کہ صرف استغفار نہیں تھا بلکہ حضور علیہ السلام کی ذات کی طرف آنا بھی تھا، تب جا کر استغفار کامل ہوا۔ آپ خلیفہ منصور کو یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ محض دعا کافی نہیں کہ حضور علیہ السلام کی طرف سے رخ پھیر کر آپ قبلہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے دعا کریں، بلکہ حضور کی ذات کی طرف رخ کر کے آپ کے وسیلہ سے دعا کرتے ہوئے دعا کریں گے، یہ آپ کی دعا پہلے سے زیادہ قبول ہوگی۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ذات پیغمبر کو دعا کے قبول ہونے میں بہت زیادہ دخل حاصل ہے۔ آگے علامہ تقی الدین سبکی رحمہ اللہ، ان کا بھی تذکرہ موجود ہے، انہوں نے بھی اسی آیت کو دلیل بنایا ہے توسل بالذات کا۔ دلیل نمبر 3 سورۃ المائدہ آیت نمبر 35، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کی جانب وسیلہ کرو۔ حدیث مبارک ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اس آیت کی تفسیر گویا کرتے ہوئے امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ الحاکم رحمہ اللہ نے اس کو ذکر فرمایا ہے اپنی کتاب المستدرک علی الصحیحین میں۔ فرماتے ہیں لقد علم المحفوظون من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کے محفوظ صحابہ نے اس بات کو جان لیا ان ابن ام عبداللہ من اقرب الی اللہ وسیلہ، یہ جو اللہ نے فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی طرف وسیلہ پکڑو۔ حضرت فرما رہے ہیں صحابی رسول حذیفہ بن یمان کہ حضرت ابن ام عبداللہ یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود ایسے ہیں کہ جو اللہ کے دربار میں وسیلہ کو زیادہ قربت والے ہیں۔ تو یہ جو عبداللہ بن مسعود ہیں یہ دعا ہیں، یہ عمل صالح ہیں، یا یہ ذات صالح ہیں؟ یہ ذات صالح ہیں۔ قرآن کریم کی تفسیر صحابی رسول نے کر دی ہے، انہوں نے ذات صالح کو اقرب الی اللہ وسیلہ کے طور پر پیش کیا، جو اس بات کی دلیل ہے اللہ سے ڈریں اور وسیلہ ڈھونڈیں، اولین اس کا وسیلہ ذات ہے۔ آگے دلیل نمبر 4 وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ہیں ان پر عذاب نہیں اترتا، مکہ والے اس طرح کا ان کا عمل ہے ان پر عذاب اترنا چاہیے، عذاب نہیں اترتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عذاب نہ اترنے کی 2 وجہ، ایک عذاب نہیں اترتا کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کی ذات موجود ہے، ذات الہی کو دخل ہے عذاب کے نہ اترنے، ذات کا تو مسئلہ آ گیا نا، اگر ذات مبارک موجود ہے اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تک عذاب نہیں دوں گا جب تک تم نے پیغمبر علیہ السلام موجود ہے۔ تو ذات پیغمبر علیہ السلام کو عذاب کرنے میں یہ بنیادی دخل ہے، اور یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ واقعی نبی علیہ السلام کی ذات کو توسل کے طور پر لینا جائز ہے۔ دوسرا وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، اور عذاب کرنے میں دوسرا مت یہ وسیلہ دعا ہے، انسان استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے۔ اس آیت مبارکہ میں جس طرح وسیلہ دعا کا اس بات ہو رہا ہے، اسی طرح وسیلہ ذات کا بھی اس بات ہو رہا ہے۔ دلیل نمبر 5 ابھی احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش ہو رہی ہیں۔ پہلی حدیث یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری باب سؤال الناس الامامہ
الاستسقاء اذا قلت. امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب پڑھا ہے. باب یہ ہے کہ اس باب میں اس بات کا بیان ہے کہ جب امت میں 61 سالی ہو جائے تو امت اپنے امام اور اپنے حکمران کے پاس آئے اور ان سے کہے کہ ہمارے لیے آپ بارش کی دعا کریں. اس بات کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت کو نقل کیا ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کان اذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب. حضرت عمر کے زمانہ میں جب 60 سالیں ہوتی تھی لوگ آپ کے پاس آتے تھے دعا کیجیے تو آپ عباس بن عبد المطلب کی ذات کا وسیلہ لیتے تھے. کن کی ذات کا؟ حضرت عباس بن عبد المطلب کی ذات کا. یہاں جو ہے ایک چینل ہے اس پر ایک صاحب جو ہے وہ تقریر کر رہے تھے. ایک خاتون نے ان سے سوال پوچھا. خاتون نے سوال پوچھا کہ دیکھیے حدیث میں کہیں آیا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس بن عبد المطلب کا وسیلہ پیش کیا تو کیا وسیلہ اسلام میں جائز ہے؟ تو وہ ڈاکٹر صاحب جو تھے وہ کہنے لگے کہ جائز نہیں ہے. دیکھیے میں تو مینی ٹائم قرآن پڑھتا ہوں, مینی ٹائم میں نے حدیث سے پوچھے تو کوئی حدیث نہیں. سوال یہ ہے کہ عورت تو آپ کو کہہ رہی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب کی حدیث ہے. عورت یہ کہہ رہی ہے کہ عمر بن خطاب نے عباس بن عبد المطلب کا وسیلہ مانگا ہے, ان کے وسیلہ سے دعا کی ہے. تو ڈاکٹر صاحب کیا فرما رہے ہیں میں نے قرآن مینی ٹائمز پڑھا ہے تو میں نے کوئی حدیث اس قرآن میں کوئی آیت نہیں دیکھی. میں نے حدیث سے پڑھی پر کوئی حدیث نہیں دیکھی. سوال یہ کہ حدیث تو بھائی وہ بتا رہے ہیں نا اس کو تو جواب دو. رات میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ جب بلکہ تفہیم نہ ہو تو پھر یوں بندہ باتیں کرتا ہے کہ نہیں میں تو نہیں پڑھا آپ نے نہیں پڑھا تو شاید تو آپ کو خود بتا ہے اس کو تو پڑھنی چاہیے نا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس بن عبد المطلب کی ذات کا وسیلہ دیا ہے. آپ کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا. اے اللہ ہم آپ کے نبی کی ذات کا وسیلہ دیتے آئے اور آپ بارش برساتے رہے. فإنا نتوسل الیک بأم نبینا فاسقم نبیکا ام نبینا فاسقنا. اے اللہ اب ہم آپ کے نبی کے چچا یعنی عباس بن عبد المطلب کا وسیلہ دیتے ہیں. فاسقنا آپ بارش برسا دیں. حضرت انس فرماتے ہیں فیسقون. عمر بن خطاب زمین پر کھڑے ہو کر بارش کی دعا کرتے تھے حضرت عباس بن عبد المطلب کے وسیلہ سے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے رحمت کی برسات برساتے. اب جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے حضرت عمر بن خطاب خود دعا کر رہے ہیں حضرت عباس کو کہہ رہے ہیں آپ دعا کریں خود دعا. یہ ہے نا اللہم انا کنا نتوسل. اب یہاں حضرت عباس کو یہ نہیں کہا کہ حضرت آپ دعا کریں بلکہ ہے انا نتوسل الیک بأم نبینا. ہم وسیلہ دیتے ہیں آپ کے نبی کے چچا کے واسطے سے. اور پہلے کیا کرتے تھے انا کنا نتوسل الیک بنبینا. صراحت کے ساتھ نتوسل کے الفاظ ہیں بنبینا کے الفاظ ہیں بأم نبینا کے الفاظ ہیں. مجھے بتائیے وسیلہ کے ساتھ اور کسے کہتے ہیں؟ لیکن پھر بھی نہ ماننے پائے تو کچھ نہیں مانتے, ماننے پائے تو بہت کچھ مان لے. وسیلہ کے ساتھ کی واضح ترین دلیل ہے کہ حضرت عمر بن خطاب اور یہ صحابہ کا بہت بڑا جو بیٹا اور صحابہ کرام کا بہت بڑا ایک تعداد تھی جہاں پر حضرت عمر بن خطاب نے دعا مانگی ہے. اس دعا سے وسیلہ میں زوات صالحہ اس کا اثبات ہوتا ہے. یہاں ایک تو باتیں سمجھ لیجیے جو بڑی اہم ہے اور یہ لوگ اس پر اعتراض کرتے بھی ہیں. سوال اس پر یہ ہے کہ دیکھیے یہ ایک صاحب تھے جو محبت میں دو لوگ گزرے ہیں انہی میں سے یہاں تشریف لائے تھے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عباس بن عبد المطلب کی ذات کا وسیلہ دیا گیا مانتے ہیں لیکن یہ وسیلہ جب دیا گیا جب وہ زندہ ہے. حضور علیہ السلام کا وسیلہ تو نہیں ہے نا. حضور کا وسیلہ کب ہے؟ جب حضور علیہ السلام خود زندہ. تو اس سے تو ثابت ہوتا ہے کہ زندوں کا وسیلہ دیا جائے. دعا میں تو وہ جائز ہے. نبی علیہ السلام کا دور تھا آپ زندہ تھے وسیلہ دیا گیا ٹھیک ہے. حضرت عباس بن عبد المطلب یہ زندہ ہے وسیلہ دیا گیا ٹھیک ہے.
تو اس حدیث مبارک کی روح سے زندہ کا وسیلہ تو جائز ہے، جو فوت شدگان ہیں ان کا وسیلہ جائز نہیں۔ یہ آپ سمجھ رہے ہو کیا؟ میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا آپ یہ سب مجھے بات بتائیں، اگر اس سے زندہ کا وسیلہ جائز ہے تو آپ مجھے فرمائیں آپ زندہ کا وسیلہ بھی مانتے ہیں؟ کیا کہ نہیں، میں نے کہا پھر تو آپ نے گناہ مانا، آپ نے سرکار پر میرے سامنے آئے نہیں سکتے۔ منکرین توسل اشکال کر لیں گے کہ بھائی زندہ کا ثابت ہونا ہے تو مردہ کا نہیں، پھر تو خدا کے بندو ہم کہتے ہیں چلو مردہ کو تھوڑی دیر ایک طرف رکھ لیں، فوت شدگان کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پر رکھ لیں۔ ہمارا سوال یہ جو ثابت ہوتا ہے وہ نہیں مانتے ہو، وہ بھی تو نہیں مانتے تو بات ایک ہی ہوگی نا۔ آپ یہ ہمیں ایک الزام نہ دیں، اگر آپ ہمیں پورا الزام دیتے ہیں تو آدھا الزام تو آپ پر بھی ہے، نہیں سمجھے؟ یعنی اگر ہم دونوں کا وسیلہ کے جواز کے قائل ہیں، ہم زیادہ گناہگار ہیں، تو آپ ایک کو ثابت کر رہے ہیں اسی کا انکار بھی کر رہے ہیں، آپ تو کچھ گناہگار ہوگا نا۔ یہ بات بالکل درست نہیں ہے۔ اشکال جو کیا اپنے اشکال کا جواب دے رہا ہوں، لیکن میں نے ضمن کے اعتراض کر دیا کہ اشکال کرتے ہیں لیکن اشکال کرنے کے باوجود بھی نہیں مانتے۔ دیکھیے حضور علیہ السلام کا وسیلہ حضرت عمر بن خطاب اب نہیں دے رہے، اب حضرت عباس بن عبد المطلب کا وسیلہ دے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی 4 وجوہات، بڑے غور سے سمجھیے، بہت اہم یہ مسئلہ ہے اور لوگوں نے تو اس کو کفر اور شرک اور بدعت کا ایک محاذ بنائی اس کو تسلیم کیا ہوا ہے۔ اس لیے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسا مسئلہ جو امت میں کفر اور شرک کا لوگ معیار بناتے ہوں تو آپ اس میں صحیح نظریہ دیکھیں، اس کے دلائل کو صحیح طور پر پرکھیں، تاکہ آپ اس جنگ میں اور آپ اس گفت و شنید میں شکار نہ ہوں، بلکہ آپ امت کے سامنے صحیح موقع کو دلائل، براہین اور اچھے طرز کے ساتھ رکھیں۔ ہم کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے حضور علیہ السلام کا وسیلہ دینے کے بجائے حضرت عباس کا وسیلہ دے۔ اس کی 2-3 وجوہ ہیں۔ نمبر 1، آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح توسل بالنبی جائز ہے، اس طرح توسل بغیر نبی بھی جائز ہے۔ انبیاء کا توسل جو ہے انا كنا نتوسل الیک بنبینا، غیر انبیاء کا توسل جائز وانا نتوسل الیک بعم نبینا، یہ دونوں جائز ہیں۔ دونوں جائز تب سمجھ آتے تھے جب آپ چچا کی بات کرتے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ ان کا وسیلہ بھی دراصل حضرت نبی علیہ السلام کا وسیلہ ہے۔ گویا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ توسل بالنبی کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 توسل بذات النبی، نمبر 2 توسل بقرابت النبی۔ توسل بذات النبی جب ڈائریکٹلی حضور کی ذات کو وسیلہ بنایا جائے، توسل بقرابت النبی حضور علیہ السلام کے قریبی رشتہ دار کو وسیلہ بنایا جائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان دونوں قسم کے وسیلوں کو جب بتانا چاہتے تھے، آپ نے 2 قسم کے الفاظ استعمال کیے۔ اور عجیب بات یہ ہے، آپ اس دعا کی بلاغت کو دیکھیں، قربان جائے حضرت عمر بن خطاب کے الفاظ پر، آپ نے یہ نہیں فرمایا اللہم انا نتوسل بعباس بن عبد المطلب، یہ نہیں کہا کہ ہم عباس بن عبد المطلب کا وسیلہ کر رہے ہیں، ان کے وسیلے سے دعا مانگتے، بلکہ آپ نے کیا فرمایا بعم نبینا۔ یہ عباس بن عبد المطلب نہیں ہے، یہ عباس وہ ہے جو ہمارے نبی کے چچا ہے۔ ہمارے نبی کی ذات پھر بھی اس میں داخل ہو گئی، تو آپ خود بتائیے کہ ام نبینا کہہ کر بھی ذات نبی کو پھر ملا ہے، یہ وسیلہ بھی نبی ہی ہے اور اس کے علاوہ اور نہیں۔ نمبر 2، حضرت عمر بن خطاب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح نبوت کی ذات باعث رحمت ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس طرح غیر انبیاء بھی باعث رحمت ہوا کرتے ہیں۔ یہ بتانا تھا، اس لیے آپ نے وسیلہ حضرت عباس کا پیش کیا۔ اور نمبر 4، اس چوتھی بات کو ایک میں مثال کے ساتھ سمجھانا چاہوں گا۔ دیکھیے ہمارا عقیدہ ہے، ہم یہاں سے درود شریف پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا درود یہ فرشتے یہاں سے اٹھاتے ہیں اور روضہ رسول پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کر دیتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے یہ عقیدہ، اس کا مطلب ہم دل سے اس کو مانتے ہیں، لیکن
اگر ایک شخص آپ ہی میں سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم میں سے ہر شخص حج کرے، ہم میں سے ہر شخص عمرہ کرے۔ حج عمرہ کے لیے ہم جائیں تو ہم روزہ رسول پر بھی ضرور جائیں۔ جب آپ میں سے کوئی شخص حج عمرہ پر جاتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ بھائی جب جا رہے ہیں تو روزہ رسول پر میرے سلام کو پیش کرنا۔ آپ کہتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ یہاں سے ابھی آپ کہہ دو، ابھی آپ کہہ دو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ابھی پہنچا دیں گے۔ یہ حضرت صاحب اپنے کب پہنچے جا کر آپ کو درود سلام وہاں پر پیش کریں کہ خدا مطلب کہ آپ پر درود پڑھ رہا ہے، تو فرشتے تو بھی پہنچا رہے ہیں، آپ اس شخص کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کی وجہ طبیعت انسانی ایسی ہے، طبیعت انسانی محسوس مبصر پر زیادہ یقین کرتی ہے بنسبت غیر محسوس اور غیر مبصر۔ نہیں سمجھتا؟ فرشتے یہ موجود تو ہیں لیکن غیر محسوس اور غیر مبصر ہیں، پہنچاتے ہیں لیکن غیر محسوس اور غیر مبصر ہیں۔ اور جو آپ کے حضرت صاحب جا رہے ہیں محسوس بھی ہے ماشاءاللہ اور مبصر بھی۔ ہماری طبیعت انسانی ایسی ہے جو محسوس مبصر پر اعتقاد زیادہ رکھتی ہے، اس پر دلی آمادگی زیادہ ظاہر کرتی ہے بنسبت غیر محسوس اور غیر مبصر کے۔ تو یہی حال یہاں پر ہے۔ حضور علیہ السلام کی ذات موجود تھی قبر مبارک میں، زندہ تھی قبر مبارک میں، لیکن وہ باہر محسوس ہونے، باہر مبصر ہونے یہ نہیں تھا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب کی ذات یہ باہر محسوس بھی ہے اور باہر مبصر بھی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے دراصل انسانی نفسیات کا خیال رکھتے ہوئے غیر محسوس اور غیر مبصر کا وسیلہ نہیں دیا بلکہ محسوس اور مبصر کا وسیلہ دیا۔ تو یہ انسانی طبیعت کو سامنے رکھ کر کیا ہے، اس لیے نہیں کیا کہ حضور کی ذات کا وسیلہ جائز ہے۔ یہ چار وجوہ ہیں، ان چار وجوہ سے جو ہے وہ ان کے اشکال کا جواب واضح ہو جاتا ہے۔ ایک بات اور بھی سمجھ لیجیے، یہاں پر بھی موجود ہے اور حضرت شیخ الاسلام مولانا محمد شیخ زاہد بن حسن الکوثری رحمہ اللہ نے محب التطفل فی مسئلۃ التوسل میں اپنے مقالات کوثری میں اس کو لکھا ہے۔ اس کو ذرا اہمیت کے ساتھ سمجھیں۔ اشکال کیا تھا؟ اشکال یہ تھا کہ اس سے زندوں کا وسیلہ کو سمجھ آتا ہے، فور شبگان کا وسیلہ سمجھ میں نہیں آتا۔ شیخ زاہد بن حسن الکوثری رحمہ اللہ نے جو بات فرمائی میں اس کو خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت فرماتے دیکھیے عربی زبان میں کان یقول، جب یہ فعل مضارع پر داخل ہو اور فعل مضارع پر داخل ہو اور اس کی لمٹ بیان کی گئی ہو، جس طرح حضرت عمر بن خطاب فرما رہے ہیں اللہم انا کنا نتوسل، اگر کوئی شخص کہہ دے کنا نفعل کذا، ہم یہ کرتے تھے، اس کا معنی کب تک کرتے تھے؟ اس کا معنی کہ قائل نے جو وقت بتایا کہ ہم اس وقت کرتے تھے، اس کا معنی یہ ہے کہ جب کانا یکونو فعل مضارع پر داخل ہو جائے تو اس کی لمٹ کب تک ہوتی ہے؟ قائل کے اس وقت تک کے طور پر۔ گویا حضرت عمر بن خطاب تو فرما رہے ہیں اللہم انا کنا نتوسل، اس کا معنی یہ ہوگا کہ ہم اپنے نبی کا وسیلہ دیتے آئے ہیں۔ یہ کب تک چلے گا؟ آپ رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت تک چلے گا۔ گویا آپ کے زمانے خلافت تک اس وسیلہ بن نبی کا اطلاق ہوتا آئے گا۔ حضور علیہ السلام کی ظاہر زندگی سے اب تک کے دور کے تمام ادوار میں، اور اب ہم حضور علیہ السلام کے چچا کی ذات کا وسیلہ دے رہے ہیں۔ اس سے بات معلوم ہوئی حضرت عمر بن خطاب جو حضور علیہ السلام کی ذات کا وسیلہ دے رہے ہیں، یہ ان تین ادوار پر مشتمل ہے۔ حضور علیہ السلام کی وہ زندگی جس میں آپ اس زمین دھرتی کے اوپر زندہ تھے، یعنی حضور کی حیات ظاہرہ، اس میں بھی وسیلہ میں ذات النبی۔ نمبر 2، جب حضور علیہ السلام وفات پا گئے، قبر مبارک میں چلے گئے، اور اس وقت حضرت ابوبکر صدیق کا دور حکومت تھا، اس پر بھی اطلاق ہوتا ہے، اور چلتے چلتے صدیق اکبر کی وفات ہو گئی اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حکمران بنے، خلیفہ ثانی بنے۔ اس وقت تک بھی حضور علیہ السلام کی ذات کا وسیلہ دیتے آئے ہیں۔ تو جو شخص انا کنا نتوسل الیک بنبینا کو صرف حضور کی ظاہر زندگی پر محمول کر کے وہیں پر بند کرتا ہے، اس کی بات درست نہیں۔ قواعد عربیت کی روح سے وسیلہ بذات النبی کا اطلاق حضور کی ظاہر زندگی میں، آپ نے اسلام کے پردہ فرمانے کے بعد بھی ان دونوں زندگیوں پر ہوتا ہے۔
صرف یہ کہہ دینا کہ اس کا اطلاق صرف حضور کی ظاہر زندگی پر ہے، حضرت فرماتی بات بالکل درست نہیں ہے۔ دلیل نمبر 6 دیکھیے، یہ سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہے، مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے، اور معجم صغیر اور تاریخ کبیر میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کے صفحہ نمبر 11 پر یہ روایت موجود ہے۔ روایت یہ ہے، حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رجلا زائر البصر اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی تھے نابینا، وہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، وقال اللہ لی ان یعافیک، یا رسول اللہ دعا فرمائے اللہ مجھے عافیت عطا فرمائے۔ عافیت سے کیا مراد کہ اللہ میری آنکھیں کھولتا ہے۔ فقال، اللہ کے نبی فرمانے لگے ان شئت اخرت لک وهو خیر وان شئت دعوت، اگر آپ کہیں تو میں اس کو مؤخر کرتا ہوں، یہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے، یعنی آپ دعا نہ کروائیں، آپ کے لیے مغفرت کی دعا کر دیتا ہوں، ابھی کی تو زندگی میں جو پریشانی ہے اس کا بھی تو در ملے گا نا، اگر کہیں تو بھی کر دیتا ہوں جو آپ فرمائیں۔ حضرت وہ صحابی فرمانے لگے فقال ادعو، یا رسول اللہ دعا کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فامرہ ان یتوضا، حضور علیہ السلام نے فرمایا وضو کرو، فیحسن وضوءا، اور اب فیحسن وضوءا، اور اپنے وضو کو اچھا کرو، ویصلی رکعتین، اور 2 رکعتیں پڑھو، ویدعو بہذا الدعاء، اور اس دعا کو کرو۔ دعا کے الفاظ یہ کس کی سکھائے ہوئے ہیں؟ خود حضور علیہ السلام کی ذات کے سکھائے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دعا کرو اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد النبی الرحمہ، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور محمد جو نبی رحمت ہیں ان کے وسیلے سے آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، یا محمد۔ پھر اس نے حضور کو بھی فرمایا انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ھذہ لتقضی اللہم فشفع فی، اللہ ان کی شفاعت کو میرے حق میں قبول فرما۔ یہ جو بے محمد ہے یہ بات کس چیز کا ہے؟ مصاحبت کا ہے، حضور علیہ السلام کی ذات کے ذریعے سے میں آپ کا قرب ہوتا ہوں، یعنی آپ سے دعا کرتا ہوں، تو حضور علیہ السلام کی ذات کو لے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ وسیلہ بالذات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ نے دعا اس بندے نے کی، خیر جب دعا کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کی آنکھیں کھولا، وہ بالکل بینا ہو گیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وسیلہ بے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل جائز ہے۔ اس حدیث کی تصحیح میں امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے امام ابو اسحاق سے ذکر کیا کہ حدیث صحیح ہے۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح۔ امام ابو عبداللہ الحاکم نے اس کو شیخین کی شرط پر صحیح قرار دیا۔ اہل حدیث غیر مقلد عالم، فرقہ اہل حدیث سے تعلق رکھنے والے غیر مقلد عالم ناصر الدین البانی صاحب، انہوں نے بھی اس کو صحیح کہا، اور حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی صاحب انہوں نے بھی اس روایت کو ٹھیک اور درست قرار دیا۔ قاضی محمد بن علی الشوکانی صاحب، انہوں نے اس حدیث مبارک کو توسل بالذات کی دلیل بنایا ہے، لیکن روایت بھی ہم پیش کر رہے ہیں، روایت کی تصحیح بھی پیش کر رہے ہیں، اور یہ بھی پیش کر رہے ہیں کہ یہ دلیل ہے وسیلہ بالذات کی، یہ صرف ہماری ذاتی رائے نہیں ہے بلکہ یہ امت کے جو علماء گزرے ہیں یہ ان کی آراء میں ہے، ذاتی رائے کہیں پر رد کر دینا یہ کہاں کا انصاف ہے۔ قاضی شوکانی لکھتے ہیں وفی الحدیث دلیل علی جواز التوسل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی کی ذات کا توسل اللہ کے دربار میں لینا یہ جائز ہے، ما اعتقاد ان الفاعل هو اللہ، اعتقاد یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کرنے والی ہے اور وسیلہ جو حضور علیہ السلام کی ذات کا ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ انہوں نے بھی اس کو وسیلہ بالذات کی دلیل بنایا، مفتی کفایت اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ انہوں نے بھی اس کو وسیلہ بالذات کی دلیل بنایا۔ یہ جو بعض حضرات ہیں وسیلہ بالذات کی منع کے قائل ہے، وہ ایک فتویٰ لیے پھرتے ہیں کہ اس فتویٰ میں مفتی صاحب نے رد کیا، مفتی صاحب نے رد کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کا وہ فتویٰ جو آپ کے ہاتھوں سے لکھا ہوا ہے یہ تو قابل قبول نہ ہوگا، وہ فتویٰ جو مفتی صاحب کا ہو اور مفتی صاحب کے ہاتھوں سے لکھ کر آپ کی کتاب میں مرقوم ہو، وہ فتویٰ یہ ہے کہ آپ توسل بالذات کو جائز قرار دیتے ہیں، اور جائز بھی ابن ماجہ کی اسی روایت سے قرار دیتے ہیں۔ نمبر
یہ تین ہو گئے مستدلین۔ یہاں ایک بات سمجھیے، یہ جو روایت آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، اس روایت میں ایک راوی ہے، اس راوی پر اشکال ہے، مختصر میں اس کو عرض کر دیتا ہوں، تفصیل تو آپ کے سامنے موجود ہے۔ ایک راوی ہے ابو جعفر عبداللہ بن مسور المدائنی۔ جو لوگ اس روایت کا انکار کرتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اس روایت کا راوی ابو جعفر عبداللہ بن مسور المدائنی اور محدثین نے اس راوی کو کذاب لکھا، لہذا روایت ناقابل اعتبار ہے۔ آپ کا اس کو صحیح پیش کرنا اور اس سے استدراک کرنے درست نہیں۔ جواب سمجھ لیجیے، جواب ہم تین قسم میں پیش کریں گے۔ نمبر ایک، ہم کہتے ہیں دیکھیں یہ جو لفظ ہے مدائنی، ہمارا راوی ابو جعفر المدائنی نہیں ہے، ہمارا جو راوی ہے وہ ابو جعفر عمیر بن یزید الانصاری الختمی المدنی ہے۔ گویا جو راوی وہ کہہ رہے ہیں وہ راوی ہے مدائنی، حالانکہ مدائنی راوی اس روایت میں نہیں ہے، اس روایت میں راوی ہے ابو جعفر الختمی المدنی۔ تو مدنی راوی اس پر جرا نہیں ہے، جرا جس راوی پر ہے وہ ہماری روایت میں نہیں، اور جو شخص ہماری روایت میں ہے اس پر جرا نہیں۔ ان دو کو بالکل الگ الگ کرنا ہے کہ راوی مجروح ہماری روایت میں نہیں ہے، آپ نے کہیں سے حضرت صاحب کو پکڑا اور ہماری روایت میں پیش کر دیا، ہماری روایت کا یہ راوی نہیں ہے۔ اس کی تین وجوہ ہے۔ نمبر ایک، کئی اسانید میں جب محدثین نے سند کو ذکر کیا تو انہوں نے واضح طور پر یہاں ذکر کیا کہ اس سے مراد الختمی ہے۔ مثلا عمل الیوم واللیلہ امام الجسمی رحمہ اللہ نے فرمایا ان ابی جعفر المدنی وهو الختمی، تو تصریح کر دیا نا کہ مدائنی نہیں ہے، یہ راوی ختمی۔ نمبر دو، مسند احمد میں روایت حدثنا ابو جعفر الختمی۔ نمبر تین، مستدرک حاکم میں ابی جعفر الختمی، آگے مستدرک حاکم میں ابی جعفر المدنی وهو الختمی، اسی طرح المعجم الصغیر میں بھی ختمی۔ تو یہ ہمارا راوی ختمی ہے، ہمارا راوی ابو جعفر مدائنی نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ خود سراب ہے اسانید۔ نمبر دوسری بات یہ کہ دیکھیے ایک قاعدہ سمجھ لیجئے، جو ہم احادیث مبارکہ میں راوی پیش کرتے ہیں کہ یہ راوی ان راویوں کے حالات پر محدثین نے مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ ان کتب کو کہتے ہیں کتب اسماء الرجال۔ کتب اسماء الرجال مختلف موجود ہیں جس میں راویوں کے حالات سے بحث کرتے ہیں۔ عمومی طرز ان کا یہ ہوتا ہے، مثلا ایک راوی ہے زید کا پہلے پورا نام ذکر کریں گے، اس کے بعد اشارہ لکھیں گے، اشارہ میں وہ بات کریں گے کہ یہ کس کتاب کا راوی ہے۔ ہمارے ہم الحمدللہ تعالی مرکز اہل سنت والجماعت دورہ حدیث کر کے آنے والے طلبہ کے لیے 1 سال کا تخصص فی تحقیق و دعویٰ ہے۔ ہم مستقل طور پر اس میں اسماء و رجال کا علم پڑھاتے ہیں طلبہ۔ آپ کسی طالب علم کو فرمائیں کہ یہ فلاں سند کی راوی ہے، اس کے حالات آپ قبول کرنا ہے، وہ طالب علم اس شخص کو دیکھے گا، اس نام کے کئی راوی ہیں، اس میں سے کون سا راوی ہے یہ پرکھ کر بتائے گا، اس کے اساتذہ شاگرد کون سے یہ بھی آپ کو بتائے گا، اور ساتھ اس پر ائمہ جو مقالید نے کیا گفتگو فرمائی ہے یہ بھی آپ کو بتا دیں گے۔ الحمدللہ، اور ہمیں بحمد اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ اسماء الرجال بہت سے مدارس ایسے ہیں جہاں پر اسماء الرجال نہیں پڑھایا جاتا، لیکن یہاں ہم پڑھاتے ہیں، وہاں پر ہم طلبہ کو یہ بتاتے ہیں۔ آپ سے بھی میں عرض کر رہا ہوں، ایک راوی ہے تو جس امام کی کتاب ہو اس اسماء الرجال پر، وہ راوی کے پہلے اساتذہ لکھتا ہے، پھر راوی کے شاگرد لکھتا ہے، اساتذہ اور شاگرد سے ایک راوی کا دوسرے راوی سے امتیاز ہو جاتا ہے، یہ وہ راوی نہیں ہے کہ فلاں راوی۔ مثلا ایک طالب علم یہاں پڑھا اور اس پڑھنے کے بعد پھر یہاں پڑھایا بھی سے، اب اس کے اساتذہ بھی متعین ہیں، شاگرد بھی متعین ہیں، اسی نام پہ ایک فرد ہے کسی دوسرے مدرسہ میں، اس نے وہاں پڑھا بھی سے، وہاں پڑھایا بھی سے۔ اب کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ بھی اسی نام کا، یہ بھی اسی نام کا، فرق کیسے کریں گے؟ ہم کہیں گے فرق نہیں کریں، آپ اس کے اساتذہ اور شاگرد کو دیکھ لیں، یہ الگ ہیں،
اس کے اساتذہ اور شاگرد بھی الگ ہیں، جس سے پتہ چلے گا یہ راوی الگ ہے، یہ راوی الگ ہے۔ ابو جعفر ختمی ہے، ابو جعفر مدائنی ہے۔ آپ یہ جو آپ کے سامنے اسناد آ رہی ہے دوسرے جواب میں، ان سندوں میں ہم نے دیکھا ابو جعفر ختمی کے اساتذہ بھی ذکر کیے گئے ہیں اور ابو جعفر ختمی کے شاگرد بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ ابو جعفر ختمی کے دو اساتذہ ہیں، نمبر 1 عمارہ بن خزیمہ، نمبر 2 ابو امامہ، یہ ان کے استاد ہیں۔ شاگرد 4 ہیں، نمبر 1 شعبہ، نمبر 2 روح بن قاسم، نمبر 3 ہشام، نمبر 4 حماد بن سلمہ۔ یہ جو راوی ہیں اسماء الرجال کی کتب میں، یہ ابو جعفر المدائنی کے اساتذہ اور شاگرد نہیں ہیں، بلکہ یہ اساتذہ اور شاگرد ابو جعفر الختمی المدنی کے ہیں۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری روایت کا راوی ابو جعفر الختمی اور المدنی ہے، ابو جعفر المدائنی نہیں ہے۔ تیسرا جواب آسان ہے، وہ آپ اس کو دیکھ لیجیے گا، آپ کو مل جائے گا، آسانی کے ساتھ سمجھ بھی آ جائے گا، نہ سمجھ آئے تو آپ بتا دیجیے۔ دلیل نمبر 7، ساتویں دلیل موجم کبیر طبرانی کی روایت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت اسد بن ہاشم کی جب وفات ہوئی، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والدہ، یہ مسلمان ہو چکی، جب ان کی وفات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے۔ آپ نے ہاتھ سے قبر کی مٹی نکالی، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگی، الفاظ بھی موجود ہیں، اللہ الذی یحیی و یمیت، اللہ کی ذات وہ ہے جو زندہ کرتی بھی ہے اور موت بھی دیتی ہے، وہ حی لا یموت، لیکن خود اللہ زندہ ہے، اللہ کو موت نہیں آئے گی۔ اللہم اغفر امی فاطمہ بنت اسد، اے اللہ فاطمہ بنت اسد کو کی مغفرت فرما، ولکن حجتہا، اور اس کو حجت سکھا دے۔ مطلب قبر میں جب انسان جاتا ہے تو فرشتے اسے سوال کرتے ہیں، من ربک من نبیک اور ما دینک، یہ 3 سوال کرتے ہیں، ان کو حجت اور دلیل سکھا دے تاکہ یہ فرشتوں کے پیش آمدہ سوالات کا جواب ہو۔ آگے ارشاد وسع علیہا مدخلہا، اور ان کی قبر کو ان پر کشادہ کر دے، بحق نبی کا والانبیاء الذین من قبلی، میرے حق کی وجہ سے اور ان انبیاء کا کی وجہ سے، من قبلی جو مجھ سے پہلے ہیں، فإنک ارحم الراحمین، آپ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ دیکھیے وسیلہ کے مختلف الفاظ ہیں، وسیلہ کا لفظ بھی وسیلہ کے لیے بولا جاتا ہے، توسل کا لفظ بھی بولا جاتا ہے، بحق فلاں کا لفظ بھی بولا جاتا ہے، اسی طرح بحرمت فلاں کا لفظ بھی بولا جاتا ہے۔ تو وسیلہ کے مختلف الفاظ ہیں، بحق نبی کا، نبی کا سے مراد جو حضور اسلام کی ذات ہے، بحق نبی کا سے مراد یہی ہے کہ میرے وسیلہ سے، یعنی میں اس دعا میں اپنی ذات کو پیش کرتا ہوں کیونکہ میں آپ کا نبی ہوں۔ تو جس طرح پچھلے انبیاء کی ذات کو پیش کیا، وہ پیغمبر اپنی ذات کو بھی پیش کیا، اپنی ذات کو پیش کیا تاکہ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرمائے اور ہمیں بھی سمجھ آئے کہ اللہ کے نبی جب اپنی ذات کو خود پیش کر سکتے ہیں تو ہم بھی پیش کر سکتے ہیں۔ تصحیح اس روایت کی علامہ ابن حبان اور امام حاکم رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کرا دیا۔ امام علامہ کوثری رحمہ اللہ نے اس روایت کو سے استدلال کیا، فرماتے ہیں فی توسل بذوات الانبیاء الذین انتقلوا الی الدار الاخرہ، اس روایت میں ان انبیاء کے وسیلہ سے دعا کرنے کی دلیل موجود ہے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، تو اس سے بھی وسیلہ کے ذات کی بات آتی ہے۔ دلیل نمبر 8، مستدرک حاکم میں یہ روایت موجود ہے۔ امام ابو عبداللہ الحاکم رحمہ اللہ، آپ نے روایت میں کہی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لما طرف آدم الخطیہ، حضرت آدم علیہ السلام سے جب وہ خط اجتہادی سرزد ہو گئی تھی، فقال یا رب اسألک بحق محمد، اے اللہ میں حق محمد کی وجہ سے آپ سے سوال کرتا ہوں، حق محمد اے وسیل محمد، لما غفرت لی، تاکہ آپ مجھے بخش دیں۔ فقال اللہ یا آدم وکیف عرفت محمد ولم اخلقه، اے آدم آپ کو کیسے معلوم جبکہ میں نے کبھی ان کو پیدا نہیں کیا؟ قال یا رب ان لانک لما خلقتنی بیدک،
جب آپ نے ان کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، ونفخت فیہ من روحی، مجھے جب آپ نے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، مجھ میں آپ نے روح کو بھونکا، ورفعت راسی، میں نے اپنا سر اٹھایا، فرأیت علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے عرش کے ستونوں پر یہ بات لکھی ہوئی دیکھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ کا نام بھی دیکھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی دیکھا، فعلمت انک لم تضف الی اسمک الا احب الخلق الیک، تو پھر میں نے اس بات کو جان لیا کہ آپ اپنے نام کے ساتھ اسی کا نام ذکر کرتے ہیں جو آپ کو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہو۔ قال صدقت یا آدم، اے آدم آپ نے سچ بولا، انہ لأحب الخلق الی، تمام مخلوق میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں، ادعونی بحقہ، ان کے وسیلہ سے مجھ سے دعا کرو، فقد غفرت لک، میں آپ کو بخش دوں گا، ولولا محمد لما خلق، ولولا محمد ما خلقت، اگر محمد نہ ہوتے تو میں آپ کو پیدا کرتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی کی وجہ سے ہم نے آپ کو پیدا کیا۔ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام کی ابو الانبیاء اور ابو الانس ہے۔ آدم علیہ السلام نہ ہوتے تو باقی انس نہ ہوتے، انسانیت نہ ہوتی، تمام انسان آدم علیہ السلام کے وجود میں آنے کی وجہ سے پیدا ہوئے۔ آدم علیہ السلام کی ذات کو وجود ملا اللہ کے نبی کی ذات کے وسیلہ سے، تو اس کا مطلب کہ تمام مخلوق کو وجود ملا یہ حضور علیہ السلام کی ذات کی وجہ سے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ذات یہ وجہ تخلیق کائنات ہے۔ تمام کائنات کیوں بنی؟ حضرت انسان کے لیے۔ انسان کیوں بنا؟ یہ حضور علیہ السلام کی وجہ سے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کی ذات ایک وجہ تخلیق کائنات۔ ایک آدمی تھا، اس نے اس روایت میں اشکال کیا کہ یہ بات غلط ہے، یہ روایت قرآن کے خلاف ہے۔ کیوں؟ قرآن کو ہم دیکھتے ہیں تو قرآن کی سٹیٹمنٹ کچھ الگ ہے اور حدیث کچھ اور کہتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسان کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تخلیق انسانیت کا مقصد عبادت ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ نبی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسانیت کیوں پیدا ہوئی؟ اللہ کی عبادت کے لیے۔ آپ کہتے ہیں کیوں پیدا ہوئی؟ حضور علیہ السلام کی وجہ سے۔ تو دونوں میں ٹکراؤ ہے۔ نبی علیہ السلام کے لیے پیدا نہیں ہوئی، یہ توحیدیوں کے لیے پیدا ہوئی۔ نبی کے لیے پیدا نہیں ہوئی ہے، توحیدیوں کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ استاد محترم انہیں دنوں اس کا نوٹس لے لیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی کے لیے پیدا نہیں، توحیدیوں کے لیے، اس کا مطلب نبی توحیدی نہیں ہے۔ کہہ دیا، اس کو کہہ دیا، بعد ان کو بھی ہوگا کہ ہم نے ٹھیک نہیں کہا۔ استاد مطلب فرمانے لگے کہ یہ کیسے تم نے کہہ دیا کہ نبی کے لیے پیدا نہیں ہوئے، توحیدیوں کے لیے ہے۔ بابا سب سے واحد حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ تو خیر عرض میں کر رہا تھا کہ اس روایت مبارکہ سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت نبی علیہ السلام کی ذات بابرکات ایسی ہے کہ جس کا وسیلہ آدم علیہ السلام نے لیا، اور اس وسیلہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرمائی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ وسیلہ بذات جائز ہے۔ آپ نے ماقبل میں علامہ سبکی رحمہ اللہ تقی الدین سبکی کے حوالے سے پڑھا، حضور علیہ السلام کا وسیلہ جائز ہے فی مدت حیاتی، آپ کی زندگی میں بھی، آپ کی پیدائش سے پہلے بھی اور پیدائش کے بعد بھی۔ پیدائش سے پہلے ایک تو وہی وسیلہ جو آپ کو ماقبل میں کام یستفتحون من قبل کے کہا پایا، اور دوسرا یہ ہے، ان دونوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضور علیہ السلام کی آمد سے قبل بھی آپ کا وسیلہ یہ روایات میں موجود ہے، اس کا انکار کرنا درست نہیں ہے۔ اس پر دو اشکال ہیں، اور کہاں دو اشکال ہیں کو سمجھنا ضروری ہے۔ پہلا اشکال یہ کہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت ضعیف ہے اور ضعیف روایت کو آپ پیش نہیں کر سکتے۔ اس کا جواب سمجھیے، اس کا جواب یہ ہے کہ روایت ضعیف نہیں ہے۔ یہ روایت ضعیف نہیں ہے، ہم نے اس کی مکمل تحقیق کی ہے۔ اس میں راوی ہے عبدالرحمن بن زید بن اسلم، حضرت عمر بن خطاب کے غلام تھے زید بن اسلم، ان کے بیٹے عبدالرحمن بن زید بن اسلم پر جو جروحات موجود ہیں یا جو ان کی توصیفات
कलिमात की गई हैं वो हमने सब जमा किए हैं, और रिवायात और मुहद्दिसीन आइमा के उसूलों की रूह से अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम ये ज़ईफ़ रावी बनता, ये हसन दर्जे का रावी बनता है। और हसन दर्जे के रावी की रिवायत हसन दर्जे की है और इस्तिदलाल में उसकी वही कुव्वत है जो सही हदीस की हुआ करती है। ये उसूल हदीस की बात है और ये इंशाअल्लाह वज़ीर हम तख़स्सुस में पढ़ाते हैं। आप में से हर शख्स इरादा करे कि हम 1 साल का तख़स्सुस करेंगे इंशाअल्लाह, ताकि आप तक भी एक उम्दा खुले कि किसी रावी पर दोनों किस्म की जब बातें मौजूद, जरा भी मौजूद है, उसकी ताबीर और तौसीफ भी की गई है, तो हम किस नुक्ते नज़र को राजे करार दें। तो ये उसूल हदीस में और उसूल अस्मा व रिजाल में बातें मौजूद हैं। तो इसमें अब्दुर्रहमान को ज़ैद बिन असलम पर जला करके बिल्कुल रद्द करना ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। एक तो अस्मा व रिजाल की तफसीली गुफ्तगू से वो हसन हदीस दर्जे के आते हैं, और दूसरा खुद मुहद्दिसीन ने हदीस उमर बिन खत्ताब जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वसीला से मुताल्लिक़ है उसकी तस्हीह की है। नंबर 1 इमाम अबू अब्दुल्लाह अल-हाकिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं हादा हदीसुन सहीहुल इस्नाद, ये ऐसी हदीस है जिसकी सनद सही है। जब आप किसी हदीस की सनद को सही कहें तो सनद के हर रावी को उसके तलाश होता है। ये तलबा बैठे एक सदर में 10 तलबा, मैं कहता हूँ सारे अच्छे लोग हैं, आप कहते हैं कि फलां शब्द ठीक नहीं है, हम कहेंगे कि जब सब पर हुक्म लग गया कि ये पूरी की पूरी लाइन दुरुस्त है तो इसमें से हर रावी की तौसीक हो गई। जब इमाम अबू अब्दुल्लाह अल-हाकिम सही इस्नाद फरमा दे, इसका मतलब इस सनद का हर रावी इमाम हाकिम रहमहुल्लाह के यहाँ बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लामा तक़ी सूफ़ी रहमहुल्लाह फरमाते हैं मतलब ये तमन्ना कि तस्हीह अल-हाकिम, हाकिम की तस्हीह हमारे यहाँ काबिल है। इमाम कस्तलानी फरमाते वक़द सह, ये रिवायत बिल्कुल सही है। आगे अहमद शेख अहमद बिन ज़ैद दहलान अल-हुसैनी आप फरमाते इस्नाद सही है। मुहद्दिस कबीर हज़रत मौलाना शेखुल इस्लाम मोहम्मद ज़फ़र अहमद उस्मानी रहमहुल्लाह उन्होंने भी इस रिवायत को फरमाया है हदीस तवस्सुल आदम अलैहिस्सलाम में सय्यदना नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही सनद से साबित है जो मरफू है। तो ये इम्दादुल अहकाम जो है हज़रत थानवी रहमहुल्लाह की ज़ेरे निगरानी जो है ये पाए तकमील को पहुंचा था, तो इसलिए हम दोनों को तस्हीहात और मुसहीह में शुमार करते हैं। तो इन मुहद्दिसीन इन आइमा और इन अकाबिर का इस रिवायत को सही करना इस बात की दलील है कि इसकी किसी रावी पर जरा करके उसका रद्द करना जायज़ नहीं है। ये बात की सनदी हैसियत से। और एक बात है दिरायती हवाले से, दिरायती हवाले से ये कि देखिए ये आयत, ये जो बात है, ये रिवायत कुरान की किताब दो वजूहात से। नंबर 1 इस रिवायत से पता चलता है आदम अलैहिस्सलाम ने जो खत इज्तिहादी सरजद हुई थी उसको माफ किया गया अल्लाह के नबी के वसीला से, जबकि कुरान करीम ने वसीला की बात नहीं की। कुरान करीम ने क्या फरमाया रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाह के कुरान में फरमाया आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम उनकी जो खत इज्तिहादी माफ हुई थी वो दुआ की वजह से हुई थी, आप कहते हैं वसीला की वजह से हुई थी। तो ये कुरान से तज़ाद है। नंबर 2 तज़ाद ये लोग यूँ पेश करते हैं इससे पता चलता है कि कायनात को वजूद क्यों मिला अल्लाह के नबी की वजह से, जबकि हम कुरान को देखते हैं तो कुरान कहता है कि हम इंसानों को वजूद क्यों बख्शा इबादत के लिए, तो वहाँ पर कुछ और है, इबादत मकसद है, और यहाँ अल्लाह के नबी को पेश किया गया, तो ये दोनों में टकराव है। ये दो इश्कालात हैं, इनका जवाब मुख्तसरन अर्ज़ कर देता हूँ, बाकी इंशाअल्लाह कल हम ये बात कहते हैं कि देखिए कुरान करीम के खिलाफ ये बात नहीं है। क्यों? कुरान करीम में तज़किरा है दुआ का जो असकबील अक़वाल है, और हदीस मुबारक में तज़किरा है वसीला बिज़ात का जो असकबील अफ़आल है। अल्लाह के नबी की ज़ात को पेश करना और एक अल्फाज कहना। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत नबी अलैहिस्सलाम का नाम पढ़ा, आपने ज़ात को पेश किया। हम कहते हैं कि ये दोनों बातें दुरुस्त है, अल्लाह के नबी की ज़ात को पेश करना ये भी दुरुस्त है और ये कलमात तौबा कहना ये भी दुरुस्त है, इनमें टकराव नहीं है। मिसाल के तौर पर आपको कोई काम ऐसा हुआ कि आपको कोई काम कहीं फंसा
اور آپ نے یہ کیا، آپ اللہ سے دعا کی، 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ میرا کام کرے۔ صبح آپ جب دفتر گئے تو دفتر میں آپ ایک دوست رہے، آپ نے کہا بسم اللہ کر میرا کام آپ کے ساتھ چلے گا، اللہ کی شان آپ کا کام ہو گیا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کا کام کس سے ہوا؟ آپ کا کام تو دعا سے ہوا تھا، اس بندے کا تذکرہ کرنا تو غلط ہے۔ آپ کہیں گے اس کا تذکرہ کرنا دعا کا منافی نہیں ہے، دعا ہم نے کی تھی یہ بھی درست ہے، اور اس بندے کو ساتھ لے کر کے اور کام کرے یہ بھی درست ہے۔ منافی تو تب ہوتا کہ دعا سے کام ہو جاتا اور اس کی ضرورت اور حاجت نہ ہوتی۔ جب اس کو ہم لے کے گئے اس کا تذکرہ کرنا تو ضروری ہے نا۔ بالکل اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے دربار میں دعا کر رہے ہیں، دعا کرنا بھی درست ہوا، اللہ کے نبی کی ذات کو پیش کر رہے ہیں اور دعا کرنا ہے یہ بھی درست ہوا۔ گویا حضرت آدم نے 2 قسم کی دعا کی، نمبر 1 دعا بلا وسیلہ جو قرآن میں موجود ہے، نمبر 2 دعا بالوسیلہ جو حدیث میں موجود ہے۔ اور آپ کو علم ہوگا آدم علیہ السلام جب آسمان سے زمین پر آئے تھے تو صرف ایک دعا کی تھی، 40 سال تک روز دعا کرتے رہے۔ تو یہ تو 40 سال کا عرصہ ہے، صرف ایک دعا تھوڑی ہے جو قرآن میں آگے بڑھا ہے، بلکہ آپ کا عرصہ دعا اور اللہ سے رجوع کرنے کا عرصہ 40 سال کا مشتمل ہے۔ تو ہم اس دعا کو بھی مانتے ہیں جو بغیر وسیلہ کے ہے اور قرآن میں ہے، اور اس دعا کو بھی مانتے ہیں جو وسیلہ کے ساتھ ہے اور حدیث میں۔ ایک کو لے کر دوسرے کا انکار کرنے کا حق ہے۔ دوسری اور آخری بات کہ قرآن کریم تو کچھ کہتا ہے اور حدیث کچھ کہتی ہے۔ ہم کہتے ہیں قرآن کریم نے انسانوں کی تخلیق کی جو بات کی ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کو پیدا عبادت کے لیے کیا، تو یہ تخلیق انسانیت کا مقصد ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی ذات کی وجہ سے آدم کو وجود بخشا اور ان سے پوری نسل پیدا ہوئی، یہ حضور علیہ السلام کے سبب سے ہے۔ سبب الگ چیز ہوتی ہے اور مقصد الگ ہوتا ہے۔ مثلا کہ طالب علم میں نے ان سے پوچھا کہ آپ خیریت سے آئے؟ آپ آئے ہیں تشریف لائے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں آیا ہوں، میرے ساتھ تو ساتھ بیٹھے ہیں، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ چلتے ہیں بڑھ کر چلتے ہیں، ہمارا جا کر دورہ تاکہ مسائل پڑھتے ہیں تاکہ ہمارے عقائد و نظریات ہم پر ہوں۔ خیر ایک دوسرے استاد سے ملے، استاد نے پوچھا ہاں بھی کیسے آئے؟ کہ میں کو سبق پڑھنے کے لیے آیا۔ وہ استاد مجھے ملے کہ یہ بچہ سبق پڑھنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیوں آئے؟ وہ کہتے کہ مجھے یہ لائے تھے، آپ وہ کہتے سبق پڑھنے آیا۔ وہ بھی تضاد ہے، آپ آتے تضاد ہے۔ ان سے جو میں نے پوچھا کہ آپ کیسے آئے، انہوں نے بیان کیا وہ آنے کا مقصد نہیں تھا، وہ آنے کا سبب تھا کہ میں آیا ہوں کیوں، اس نے یہ مجھے لایا ہے۔ آپ کو جو ملا اور آپ کو اس نے آگے بتایا کہ میں پڑھنے کے لایا ہوں، یہ آپ کے آنے کا سبب نہیں بتایا، آنے کا مقصد بتایا۔ سبب الگ ہے، مقصد الگ ہے۔ ہم یہی بات کرتے ہیں حضور علیہ السلام کی ذات کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو وجود ملا، یہ وجود آدم اور وجود انسانیت کا سبب ہے، اور اللہ نے انسانیت کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے۔ یہ وجود اور تخلیق انسانیت کا مقصد ہے، مقصد الگ ہوتا ہے، سبب الگ ہوتا ہے، اس میں کوئی تضاد نہیں ہوتا۔ دونوں کو آپ پیش کر کے ایک دوسرے ٹکرانے کی کوشش کریں تو آپ اپنے بندوں کو ٹکرا سکتے ہیں، مرکز اہل سنت والجماعت اور اس کی طرف آپ لوگ نہیں ٹکرا سکتے انشاءاللہ۔ اپنے عقائد اور اپنے نظریات کو پختگی سے ذریعے اور جو چھوٹے چھوٹے اشکال کر کے اس میں بندہ گھبرا گیا تو پھر آپ منزل کی طرف